کہ ہم اس محفل کو شخصیت کے کلمات سے منور کریں جو محراب و منبر سے امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جن کی گفتگو میں اخلاص، سادگی اور اثر پایا جاتا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ امام مسجد حضرت مولانا عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر اپنے قیمتی کلمات کے ذریعے ہمیں محسوس کریں۔ میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں۔ رات دن سجدوں سے پیشانی چمکتی ہے صدا، آپ کے قدموں پہ ظلمت سر پٹکتی ہے صدا، محفل یارا ہو یا مجمع ہو اہل شوق کا، آپ کے کردار کی خوشبو مہکتی ہے صدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، اللہ کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو ڈال لے تلاوت قرآن کی، عادت جو ڈال لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مومن سیاح احمد غلام مصطفیٰ، معلم و سپروائزر سمدیہ ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج، اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ الحمدللہ فیاض صاحب کا جو معاملہ قرآن سے وابستگی اور والیانہ محبت، حضرت میں اس کا عینی شاہد ہوں، عینی شاہد ہوں، کیونکہ ہماری مسجد میں اجازت وقت زیادہ دیتے ہیں، لیکن تفصیل بتا کر میں ان کے اجر کو ظاہر کرنا نہیں کرتا۔ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا الحمدللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے گہرا مطالعہ، وسیع وقت، اپنی مکمل ذمہ داری کو نبھانے کے بعد انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ان کے پیچھے ایک نہیں کئی ایک ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنا سارا کام انجام دینے کے بعد اس ذمہ داری کو جو ان کا شغف تھا، ان کی محبت تھی قرآن سے، آج انہوں نے اس کو ثابت کر دیا، اور اتنے آسان اور عام فہم انداز میں قرآنی معلومات کو بشکل سوال و جواب پیش کیا۔ الحمدللہ ایک عام اردو کا طالب اگر وہ کتاب کو جب پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی بہت ساری معلومات جو ذہن و دماغ میں سما جائے۔ اور جس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے قرآنی معلومات بشکل سوال و جواب، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خدمت انہوں نے انجام دی ہے جو قابل تعریف ہے، اور میں دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں اس کام کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہوں کہ اللہ ان کی اس خدمت کو جو ہے قبول فرمائے، اور ساری انسانیت کو اس سے فیضیاب ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم محض تلاوت کے لیے نازل نہیں ہو رہا، قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت، کردار سازی اور اخلاق کی تربیت ہے۔
قرآن ہمیں سب سے پہلے انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، ہر فرد انسان جس پر انسانیت کا اطلاق ہو وہ اس کا مخاطب ہے. یا ایھا الناس، اے انسان کہلانے والوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے جو ہے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا. ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی نسل کو بڑھایا، یہ اصل ہے. پھر آگے اللہ نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر تمہیں جو ہے شعبے میں قبائل میں جو تقسیم کیا، بانٹ دیا، اس لیے نہیں کہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے پر برتری کرو، فخر کرو یا لڑو، تفرقہ بازی کرو. اس کا مقصد لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کے لیے جو ہے شعبے میں اور قبائل میں ہمیں تقسیم کیا گیا، نہ کہ ایک دوسرے پر برتری کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر جو ہے فخر کرنے کے لیے. اور آگے جو اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، رتبے والا، مرتبے والا وہ بندہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بہت اونچے خاندان کا ہونے سے اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہونے والا اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. ان اکرمکم، اللہ کے قریب ہونے کا جو معیار بتایا وہ ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کرنا. تو یہ ایک الگ ٹاپک، ایک الگ موضوع ہے. بتانے کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو تعلیم یہیں سے شروع ہو. الحمدللہ فیاض سر کے دل میں اور من میں جو تھا کہ میں قرآن کی خدمت کروں اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤں، اس کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنا جو دن رات ایک کیا اور اپنی مصروفیات کے باوجود قیمتی وقت نکال کے اس کام کو انجام دیا. اور اس کتاب کا الحمدللہ میں نے بالاستعارہ مطالعہ کیا، بالاستعارہ. نظر ثانی اس فقیر نے بھی الحمدللہ جو سوال مجھے قابل اعتراض لگے ہم نے اس کو نکلوایا، اور آج وہ کتاب ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے. اور یقیناً جب وہ کتاب ہمارے سامنے آئے گی اور ہم جب اس کو پڑھیں گے اور عام لوگوں تک وہ کتاب پہنچے گی تو آپ یقین کریں کہ جو بھی اسے پڑھے گا وہ بنا تعریف کیے نہیں رہے گا. کہ ایسی جو ہے معلومات جو قرآن میں ہے اس کا ذکر ہے، لیکن ہم اس سے لا علم ہے، ہمیں اس کا ایک پتہ نہیں ہوگا. تو ہم آج بڑی اچھی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اس کی برکتوں کا نزول ہے. قرآن کریم سے متعلق قرآن کی معلومات پر مبنی کتاب قرآنی معلومات بشکل سوال جواب کا اجرا چند ہم اپنی آنکھوں سے قریب دیکھیں گے شمیم الہی صاحب کے ہاتھوں اور تاج رضوان صاحب کے ہاتھوں، اور وہ ہمارے دیگر مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہے ہماری اور فیاض سر کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.